سبحان اللہ تو بولو چاہیے ماڑی موٹی علم دی ہوا لگی ہوئی ہو تو بول لینا کوئی اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں. کمال ہے یار کہاں کی باتیں کرتے ہو تم. خاموشی اختیار کرو اپنے بزرگوں کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ کہ اپنے بڑکیاں دے پیچھے نہ کھڑا ہوئے اسی انہوں کی جاڑنے. یہی تو مسئلہ ہے اصل. آج کئیوں کو شوق ہے ہمیں بھی مانو. میں کہتا تجھے تب مانے گے جب تو اپنے دادا کو مانے. بولو تو صحیح نہ یار. یہ کون سی بات ہے. تیرا منہ جدھر آوے چوک کے ٹور بندے نے پوچھا ہی کوئی نہ سیدھا ہو کے آسا لینا مٹھے بول دے پہ ہو یار. اور یہ میری بات لکھ لیں حضرات علماء توجہ فرمائیں. یہ جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں یہ اپنے باپ دادا کی تعلیم پڑھ لیں تو شرمندہ ہو جائیں گے کہ یار انہوں نے یہ کچھ لکھا ہی نہیں جو آج ان کے نظر. یہ بگڑے ہوئے کی بات کر رہا ہوں. اور جو صحیح ہیں میں ان کو ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. اہل سنت کا طریقہ بے ادبی نہیں ہے. جھوٹی باتیں بیان کرنا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں جب تک رازیوں تفضیلیوں کے جملے نہ بیان کرو تو شان اہل بیت بیان ہی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں قرآن پڑھ جی میں رب نے بیان فرمائی 4 سال آ گئی ہے جیسے میرے حبیب نے بیان فرمائی 4 سال آ گئی ہے تو ادھر سیدھے طریقے سے بیان کرو. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ بیان کر رہے ہیں شفاعت کے موضوع پر. وہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا. یزید الفقیر تابعی بزرگ بعد میں اس کو سیٹ بھی کر لیا تھا اس لیے میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. سمجھ آئی نا. اس نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا کہنے لگا جی آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں. ہم نے کہا آپ کون ہیں بھئی کہاں سے. اس نے کہا جی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں. تو کہا تمہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کے دلائل کیا ہیں. تم نے آتے کہہ دیا کہ یہ بات غلط ہے. انہوں نے کہا نہیں جو ہمارے ہاں ہم سمجھانے والا ہے وہ تو ہمیں یہی سمجھاتا ہے. آپ نے فرمایا بتا ادھر دیکھنا اب بات سمجھ آئے گی نا. بتا اس نے نبی پاک سے سیکھا ہے یا میں نے سیکھا ہے. ہائے 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 ہائے. آج جو حضرت امام حسن کے فیصلے سے آگے جاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں امام حسن کا فیصلہ صحیح ہے یا تیرا صحیح ہے. تو جب ان کا صحیح ہے تو پیچھے کھلو کراس کیوں کرتے ہو. بولو تو صحیح نا. اصل یہ حقائق ہے اپنے بزرگوں کو کراس کرتے ہو. واہ لین بندہ ٹپ جاوے تو 9 بال ہو جاندی ہے. بولو تو صحیح نا. یہ عقائد کے معاملات کے اندر اپنے بزرگوں کو کبھی کراس نہ کرنا. ہاں اس واسطے ان مسائل کو سمجھو. آپ نے فرمایا اس نے نبی پاک سے سیکھا ہے یا میں نے. کہا آپ نے. تو فرمایا تو اپنے ایمان سے بتا اس کی بات میں وزن ہوگا یا میری میں. تو کہا آپ کی بات میں. فرمایا پھر تکڑا ہو کے سن یار تسی تکڑے ہو کے بولو تو صحیح. میں کہا پھر تکڑے ہو کے مسلم شریف پڑھ رہا ہوں. کہا تکڑے ہو کے سن. اس نے کہا آپ کیا سنائیں گے. فرمایا تو جو کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ شفاعت نہیں ہوگی وہ جو بتوں کے بارے میں آیات ہیں. تو کہا قرآن اے پڑھے آئی یا ہور بھی کتوں پڑھے آئی سیم یہی لفظ ہے. تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں تو فی الحال یہی ہے. فرمایا اب تیرے ذہن میں کچھ اور بھی ڈالوں. بولیے ذرا. او پتر او تیرے نو ہی نہیں صاف ہوں پہ یار. میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں میں پریشان ہو رہا ہوں. او میرے حال ویک سونے ناراض تو نہیں ہو رہے آپ. میرا پتر آپ میری طرف دیکھیں نا. تو نو ہی صاف کری جانا. کمال ہے. تو ایک گال سنے انشاءاللہ دل تے دماغ صاف ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں. اور آپ جیسے لوگوں کو زیادہ دماغ خراب کیا جاتا ہے ویڈیو کے ذریعے اور آڈیو کے ذریعے. اور فلانا دیکھو تو فلانا دیکھو. ہم نے فلانے چلانے نہیں دیکھے. ہم راستہ اہل سنت پر ہیں. اب ذرا یہ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا اب میں تجھے قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤں. کہا سنائیے. فرمایا قرآن کی آیت بھی پڑھوں گا اور تشریح بھی وہ کروں گا جو میرے نبی نے کی ہے. کہا بتائیے. فرمایا گواہ بھی یہ سارے صحابی ہوں گے جنہوں نے سنی ہوئی ہے. کہا بتائیے. فرمایا اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا ہے 15ویں پارے کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ قیامت والے دن اللہ اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا. مقام محمودہ یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی. فرمایا ہے. کہا بالکل. قرآن ہے. کہا بالکل. فرمایا بتا اس کا مطلب کیا ہے. کہتا مجھے تو نہیں پتا. فرمایا تجھے پتا ہوتا تو تیری یہ حالت ہی نہ ہوتی. اصل مسئلہ ہی یہ ہے تجھے پتا ہوتا تو تیری یہ حالت نہ ہوتی. کیوں. فرمایا میں نے محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا یہ گواہی دے دے حضور یہ مقام محمود کیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور اللہ میری امت کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. جزاک اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد. زندہ باد.
بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی نہیں آئی تو دوستان گرامی آپ جیسے پڑھ رہے ہیں نا، آپ ذرا اسے بھی دیکھیں کہ یہ آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہے. آیا کہ اپنے باپ دادا کے راستے اور عقیدے پر ہے یا چھوڑ دیا ہے؟ اگر چھوڑ گیا ہے تو نکال کے پھینک دو، جیسے مکھن میں سے بال کو نکالا جاتا ہے. یہ مطلب مکھن چ بھی بال آ جاندہ ہے تے کئی بگڑ ہی جاندے ہوندے نے. خیر ہے سارے وہ کھل کے بولو سبحان اللہ. تمہیں کوئی نہیں آؤں کمال والی گل یا ٹینشن نہیں لے جاندے ہو، تکڑے ہو کے بیٹھو یار. ہمارے یہاں معیار بھی کچھ ہے نا. ہاں جی معیار بھی کچھ ہے، اور اہل سنت کا معیار ہے ہی عقیدے کی بنیاد پر. اس واسطے ذرا تکڑے ہو کے جڑے ہو کے گل سنیا کرو، پرکھیا کرو میں کیا کہہ رہا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ دوستان عزیز فرمایا کہ علم والے اور وہ بندے جن کے پاس علم نہیں وہ کبھی برابر ہو سکتے نہیں. اس واسطے علم حاصل کرو، کیونکہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور، جس کی بات ابھی فرما رہے تھے حضرت کہ علم نور ہے. اور اس نور سے مراد کیا ہے؟ نور بصیرت بھی ہے، نور بصارت بھی ہے. سمجھ آئی؟ اور اگر بندہ کسی صحیح العقیدہ عالم کے پاس بیٹھ کر پڑھے تو نور حقیقت بھی ملتا ہے، نور معرفت بھی ملتا ہے، نور طریقت بھی ملتا ہے. یہ اسرار کی ساری منازل طے ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے علم نور ہے اور اس نور کو حاصل کیجیے. اور یہ جس کو مل جائے وہ جیسے چراغ جل جائے نا تو ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے. وہ عالم بھی جو صحیح علم حاصل کر بیٹھے وہ بھی زمانے کو روشن کر دیتا ہے. اسی واسطے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو علم ہے نا، علم، یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں العلم افضل من العبادہ. فرمایا جو علم ہے یہ عبادت سے افضل ہے. نفس علم نفس عبادت سے افضل ہے. اور اسی کے ساتھ فرمایا العالم افضل من العابد. فرمایا جو عالم ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہے. علم عبادت سے افضل اور عالم عبادت گزار سے افضل. علم کیوں افضل ہے عبادت سے؟ فرمایا اس لیے کہ جس بندے کو پتہ ہی نہیں میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے تو وہ کیسے صحیح پڑھے گا، کیسے رب کو راضی کرے گا؟ پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا. کہا بالکل. تو فرمایا اس کا مطلب ہے جس کے بعد عبادت ٹھیک ہوتی ہے اس کو علم کہتے ہیں تو وہی زیادہ فضیلت والا ہے. وہ ہوگا تو عبادت ہوگی صحیح، جب وہ ہے ہی نہیں تو عبادت صحیح نہیں. توجہ فرمائی. یہ بس اوقات دیہاتوں میں ہوتا ہے. اب چونکہ لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، علماء پڑھ رہے ہیں، جب چل کے نماز پڑھاتے ہیں نا تھوڑی سی نماز. میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت، میں حضرات علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں. نماز پڑھائی نا تو بعد سلام پھیرا تو ایک بابا کہنے لگا وہ یار ایڈی لمبی نماز پڑھائی ہے. میں کہا نماز وہی پڑھی ہے جو سارے پڑھتے ہیں، میں نے کوئی نہیں تو نہیں پڑھی. کہتا نہیں یار ساڈے زمانے تو ایک واری الحمد تو کتے کتے کولوں دے دانے ہوندے سن. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. کہتا ایک واری الحمد تو کتے کتے کولوں دے دانے، منٹ ہی نماز مک جاندی سی. تو میں کہا ماشاءاللہ جی ایندیاں تو پڑھیاں نے تو منڈے بھی تو سارے ہی اولیاء جمے نہیں نا. کہندا نہیں وہ تو سارے ہی مینوں چھڈ گئے. میں کہا اسے نماز دی برکت جڑی تو پڑھدا رہے مٹھے